اور ایک شخص آ کر کہتا ہے جی قرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ نے مردے زندہ کیے ہیں. وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں حضرت عیسیٰ، مردے زندہ کیے ہیں. کہتے ہیں جی کوئی حدیث، کوئی قرآن کی آیت دکھائیں جہاں پر لکھا ہو کہ آپ کے نبی نے بھی مردے زندہ کیے ہیں. وہ پڑھا ہوگا نا کسی رائمنڈ شیمنڈ کا، وہ پڑھا ہوگا پہنچے اوپر کرنے والوں سے جنہوں نے نبی کی شان یہ بتائی ہوگی کہ وہ نبی اپنے جوتے خود گانٹتے تھے، جنہوں نے نبی کی شان بتائی یہ ہوگی کہ میرے آقا پر اوجھلیاں ڈالی جاتی تھی وہ خاموش رہتے تھے. لیکن ہم وہ نہیں ہیں، ہم تو وہ ہیں یہ تعارف کراتے ہیں کہ نبی جوتیاں گانٹتے تھے. ہم یہ تعارف کراتے ہیں کہ میرے نبی کی جوتیاں عرش معلیٰ پر ہیں. تعارف کرانے میں بھی فرق ہے نا. کوئی تعارف یہ کراتے ہیں کہ میرے نبی کو کوئی برا بھلا بھی کہتے تھے تو وہ خاموش آ جا رہے تھے. اب میرے نبی کی شان ہم کیا بیان کرتے ہیں؟ ہم نبی کی شان یہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی نبی کی طرف ہاتھ بھی اٹھاتا رب قرآن نازل کر دیتا اور سونے یہ تینوں جرا پھونک رہے ہیں نا یہ تو بد اصل ہے، یہ تو لالی نہیں. ہم نبی کی شانیں یہ بیان کرتے ہیں. یہ تو شانیں بیان کرنے میں فرق ہے نا. اور یہ سنیں، کہتے ہیں جی آپ کے نبی نے مردے زندہ نہیں کیے. تو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں تجھے کس نے کہہ دیا مردے زندہ نہیں کیے؟ تمہارے نبی ہمارے نبی بھی ہیں، جناب عیسیٰ ہمارے نبی بھی ہیں، لیکن جو ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کے سامنے اگر مردہ گو لے آئے تو وہ گو کی طرف آپ اشارہ کریں تو وہ نعرہ لگاتی ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. آپ نے کہا مردے تو چھوڑ، میرا نبی تو مردہ گو کو اشارہ کرے تو وہ بھی زندہ ہو جاتی ہے. کہا جی تمہارے نبی نے مردے زندہ نہیں کیے. کہا ابو جہل مٹھیوں میں پتھر لے آئے تو سرکار اس مٹھی کی طرف اشارہ کریں وہ بھی کیا ہو گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. تو کہتے ہیں مردے زندہ نہیں کیے، میرے نبی نے تو پتھر زندہ کر دیے. کہتے ہیں نبی نے مردے زندہ نہیں کیے. اگر بیان کرنے والا عاشق ہو نا پھر وہ بتاتا ہے ابو جہل کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ سرکار کہتے ہیں کہ میں بتاؤں کیا ہے یا وہ بتائے میں کون ہوں؟ اس نے کہا یہ تو اچھا ہو گیا کہ وہ بتائے. انسان مرا ہو نا تو رب نے کہا اس کو میں نے زندہ کرنا ہے. انسان مرا ہو تو رب کہتا ہے میں اس کو زندہ کروں گا، یعنی اس کے زندہ ہونے پہ ہے یقین کہ زندہ ہوگا. انسان ہے پہلے بھی زندہ تھا، مرنے کے بعد پھر زندگی ہے. لیکن پتھر تو زندہ ہی نہیں ہے. پتھر کی نہ آنکھیں ہیں، نہ دل ہے، نہ کان ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا. پتھر زندہ کرنا کمال ہے نا. دیکھیں آپ اپنے نبی کی شان دیکھیں اور فخر کریں کہ میرے نبی پتھر کی طرف اشارہ کرے اور پتھر بھی جھوم جھوم کر سرکار کا کلمہ پڑھ کر دکھا دے. یہ ہمارے نبی کی شان ہے. اور کسی نے اگر شانیں نہیں بتائی تو ہم سے سنیں. میرے نبی کی شان یہ ہے، ایک یہودی آ کر سرکار کو کہتا ہے بندے تو آپ کی بات مان لیتے ہیں، آسمان کے چاند بھی آپ کی بات مان لیتا ہے، وہ سامنے درخت لگا ہے، اگر وہ درخت چل کر آپ کے پاس آئے گا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. سرکار نے کہا دیکھ لے اگر چل کے آ گیا تو کلمہ پڑھنا پڑے گا. وہ کہتا ٹھیک ہے. کہتا آئے میرے ساتھ. سرکار نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، تم جا کر میرا پیغام دو. سرکار نے یہودی کو کہا تم جا کر درخت سے کہو کیا درخت تجھے امام الانبیاء بلا رہے ہیں. اور درخت چلتا نہیں ہے یہ سب کو پتا ہے. درخت کی ٹانگیں نہیں ہے، درخت کے کان نہیں ہے، درخت کے ہاتھ نہیں ہے کہ وہ چل سکے. لیکن جب یہودی نے اس درخت کو پیغام دیا کہ تجھے امام الانبیاء بلا رہے ہیں، وہ درخت دائیں ہوتا ہے پھر بائیں ہوتا ہے پھر آگے پھر پیچھے اور زمین سے اپنی جڑیں نکال کر حضور کے قدموں میں آ جاتا ہے. اور جب حضور کے قدموں میں آ جاتا ہے وہ یہودی کہتا ہے میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں. درخت یوں ادبن گزارش کرتا ہے یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ سرکار کہتے ہیں جاؤ واپس جا کر اپنی جگہ پہ نصب ہو جاؤ. وہ درخت واپس چل کر جاتا ہے. آنکھوں نے دیکھا کہ وہ درخت واپس جا کر پہلے دائیں ہوتا ہے بائیں ہوتا ہے آگے پیچھے بس زمین میں ایسے ہی نصب ہو جاتا ہے جیسے پہلے نصب تھا. یہ میرے نبی کی شان ہے. انہوں نے کہا تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ مردے زندہ نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا اچھا یہ تو بات ہوگی دلیلوں کی، یہ تو بات میں نے ہوگی تمہیں روایتیں سنائی ہیں کہ پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں، درخت کو بلائے درخت بھی آ جاتے ہیں، یہ تو میں نے روایتیں سنائی. اب کسی کنجر کی قبر پہ لے جا جو ڈھول باجے بجاتے ہیں اس کی قبر پہ لے جا، تجھے میں اس کو بھی زندہ کر کے دکھاؤں گا. تو کہتا ہے میرے نبی نے مردے زندہ کیے، آج تجھے عبد القادر یہ مردہ زندہ کر کے دکھائے گا. وہ لے جاتا ہے قبر پر اور آپ جا کر اس قبر پہ کہتے کم بِإِذْنِی اور اٹھ جا میرے حکم سے. تو وہ جو ڈھول بجانے والا تھا وہ اٹھ جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے، وہ قدموں میں پڑ جاتے ہیں. کہتے جی مجھے آپ اپنا کلمہ پڑھائیں مسلمان کریں، لیکن ایک بات کا جواب دے. ہمارا نبی حضرت عیسیٰ وہ تو کہتے تھے کم بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم
اٹھو, تو آپ نے کہا کم بِإِذْنِی, میرے حکم سے اٹھو. اس میں کیا حکمت تھی؟ آپ فرماتے ہیں میں تمہیں یہی تو بتانا چاہتا ہوں, جب عبد القادر کی یہ شان ہے تو قادر کی شان کا عالم کیا ہوگا.